اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان سلسلے میں قرار دیا جو بحمد اللہ رب العالمین آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چند 10 سال کے اندر جس طرح سے پرچم عزا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے ہیں، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ البتہ دشمن نے برائی سوچی تھی، لیکن خدا نے اس برائی کے پیچھے جو اثر دیا ہے وہ غیر معمولی فائدہ مند ہے۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، اور اس روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ امام ایک گاؤں سے گزرے جہاں ان کے چاہنے والے تھے، اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سننے والا سمجھ نہیں سکا، اور ایک اور گاؤں سے گزرے جو دشمنوں کا تھا، اور اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ حیران ہو گیا کہ بھائی دوستوں کے لیے تو ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دوستوں کا وہ گاؤں ختم ہو گیا، اور دشمنوں کے لیے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گاؤں باقی رہے گا۔ تو اس نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ نے دوستوں کے لیے ایسے کہا؟ فرمایا ہاں، تاکہ دوست یہاں سے نکلیں، ہمارے چاہنے والے یہاں سے نکلیں، اور جہاں یہ پہنچیں گے وہاں ہمارا پیغام پہنچے گا۔ تو عزیزو، گزشتہ چند سالوں میں یہ اتفاق ہماری آنکھوں کے سامنے انجام پا گیا۔ کتنے ظلم کیے اس لعین صدام حسین نے عراق کے اندر، لاکھوں لوگ عراق چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ اچھا، وہ جب عراق چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تو دنیا کے دوسرے خطوں میں پہنچے۔ جب وہ دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟
ان میں سے کچھ لوگ ضائع ہو گئے، دنیا پرستی کے اندر غرق ہو گئے، کچھ لوگ حتیٰ دین پہ باقی نہیں رہے، لیکن جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے تھے وہ دنیا میں جہاں پہنچے انہوں نے پرچم عزا کو سربلند کر دیا۔ تو میں بعض اوقات ایسے ایسے ملکوں میں دیکھتا ہوں اور حیران رہتا ہوں کہ اگر یہ دشمنی نہ کرتا صدام حسین، یہاں تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہی حال پاکستان کے اندر ہوا، کوئٹہ کے پہاڑوں میں لوگ رہ رہے تھے، پارا چنار کے پہاڑوں میں رہ رہے تھے، بدبختوں نے وہاں پہ ظلم کیے دشمنوں نے، اہل بیت کے چاہنے والے ان پہاڑوں سے نکلے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ اب آپ ایسے ملکوں کے اندر اجتماعات عظیم الشان دیکھیں گے کربلا کی یاد میں، جہاں ابھی 25 سال پہلے 30 سال پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا، اب وہاں پہ جمع غفیر ہے لوگوں کا۔ ظلم تو ہوا، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں خداوند متعال نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو اگر یہ سب دیکھنے کے بعد میرے اور آپ کا ذہن یہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا ان کے ذریعے سے اپنی حجت کو پورا کر رہا، اپنی دلیل کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، دیکھیے کہ کوئی دنیا میں بچے نہیں جو یہ کہے مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عجیب جملہ جو ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف کروائیں گے اور فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقائق چند سالوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں قرار دیا اور پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں انشاءاللہ قرار دیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں، ماننے والوں اور اس فکر کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ایک خاص ٹاپک لے کر ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت۔ ہم سب کو اندازہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کی نصرت ایسی بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مثلا مولا امیر المومنین کا ساتھ دینے والے زندگی کی سختیوں کو جھیلنے کے بعد یہ حاصل کر پائے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 250 سال جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ظاہری طور پر بھی اس دنیا میں گزارا ہے، سختیوں کو جھیلا ہے، اور ان کے چاہنے والوں نے بھی بے پناہ سختیاں اٹھائی ہیں، تب کہیں جا کر ان کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنتوں میں پہنچ جاؤ گے اور تمہارے وہ امتحان نہیں لیے جائیں گے جو دوسروں سے لیے گئے؟ یہ سب ہم جانتے ہیں، تو ہمیں اس کا مطلب ہے فوراً ایک بات پتہ چل جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی پرسکون جزیرے میں رہ رہے ہوں، جیسا کہ آپ میں سے کافی دوست احباب رہ رہے ہیں، اور کتنا ہی آپ اس مرکز سے دور ہوں، اگر آپ نصرت امام کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزیزان محترم کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو کچھ پریشانیوں اور سختیوں کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ کام ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ مولا تشریف لے آئیں پھر آپ انجام دیں گے۔ کل میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نصرت کرنا ایک انعام ہے جو ایک امتحان کے نتیجے میں در حقیقت حاصل ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اس پورے معاملے کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے ذریعے سے انشاءاللہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے مولا امیر المومنین کی روایت عرض کی، مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کے اوپر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام اور ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بھائی اگر ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے تو ہمیں کچھ سختیوں سے گزرنا ہے، اپنے اندر کچھ چینج لے کر آنی ہے، اور یہی ہدف خلقت بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ تو اب میں بغیر کسی اور تمہید کے
ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہاں سے ہم ایک اور پوائنٹ کو حاصل کریں گے، ایک پریکٹیکل پوائنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا مقصد بیان ہوتا ہے، اس کو ہم ایک جملے میں کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے نزدیک ہونا۔ آپ کی خدمت میں جب میں پہلے حاضر ہوا تھا تو اس کو میں نے ایکسٹینسولی ایکسپلین کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ظاہر فزیکل ڈسٹینس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب اللہ کی صفات میں اس رنگ کو اپنے اندر حاصل کرنا ہے۔ خدا کی صفات کے اندر اس کی پیروی ہے تاکہ ہم خدا کے قریب ہو سکیں۔ تو یہ قرب اللہ کی صفات میں ہے، وہی اسماء حسنی جو میں اور آپ سنتے ہیں، ان میں خدا متعال کی پیروی کرنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ شروع کہاں سے کریں؟ یہ میں کئی دفعہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنے ذہن میں سوچتا رہتا ہوں اور اپنے دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ بھئی راستہ تو بہت لمبا ہے، ہمیں بہت لمبے راستے کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی صفات کا حصول کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ تو آپ سے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سا کام کر لیجئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ دین اسلام کے اندر اللہ کی کس صفت کا تذکرہ سب سے زیادہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ممکن ہے میں خدا کی کسی صفت کا تذکرہ کروں اپنی مرضی سے، یہ کر سکتا ہوں میں، بھائی 99 نیمز ہیں نا، کوئی بھی ایک نام لے لوں، صبح شام اس نام کو دہراتا رہوں، بات صحیح ہے، کر سکتا ہوں میں، لیکن کس کو دہرانے کا خدا نے حکم دیا ہے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی سب سے زیادہ خدا متعال کی جو صفت بار بار دہرائی جاتی رہی ہے، وہ خدا کی صفت رحمان اور رحیم ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم کی کون سی سورہ میں اور آپ پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد۔ یہ وہ سورہ ہے جو زندوں کے لیے بھی ہے اور یہ وہ سورہ ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ سورہ بڑی عجیب کارنامے کی سورہ ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے گویا، اور قرآن کریم کی ابتدا ہے، اور بلکہ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ صرف کتاب کا آغاز نہیں ہے، یہ فاتحہ صرف کتاب کھولنے کی نہیں ہے، یہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، معنویت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے یہ سورہ۔ یہ جو ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ بھئی مجلس کے شروع میں فاتحہ پڑھی جائے، تو ہم نے غور کیا کہ بھئی بعض اوقات تو ہم فاتحہ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں، بعض اوقات کسی کے لیے نہیں پڑھتے، ایسے ہی کہتے ہیں فاتحہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو حالات میں نے پڑھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، بڑی نفیس کتاب ہے، پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ ایک عارف تھے رجب علی خیاط نام کر کے، اور محقق ہیں آیت اللہ رے شہری، انہوں نے اس کو تصنیف کیا، تالیف کیا اس کتاب ان کی حالات زندگی کو۔ تو اس میں انہوں نے اس جگہ کے اوپر بیان کیا کہ رجب علی خیاط جب بیٹھتے تھے، ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہیں تھوڑا سا بیونڈ میٹر جا کے دیکھنا ہوتا تھا، دنیا کے پیچھے جا کے دیکھنا ہوتا تھا، تو جتنے بھی حاضرین ہوتے تھے ان سے کہتے تھے فاتحہ پڑھیں۔ تو لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے تھے فاتحہ پڑھنے سے پردے کھل جاتے ہیں، حقائق نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مجلس کے شروع میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ بڑی عجیب سورہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ فاتحہ میں اور بسم اللہ میں جس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک ایلیجبلٹی ہے، اس ایلیجبلٹی کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی صفت میرے اندر ہونی چاہیے؟ رحمان اور رحیم کا نمائندہ مجھے ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کائنڈنس، ہمدردی ہونی چاہیے، دل میں رحم ہونا چاہیے، دل میں رحم ہونا چاہیے۔
یہ صفت اتنی عجیب ہے خداوند متعال کی کہ جب خدا نے اپنے آخری نبی کو، جس میں اپنی تمام اوصاف ڈال دی تھیں، اس پوری وجود کے اندر، پورے نظام وجود کے اندر سب سے زیادہ خدا کی اوصاف جو تجلی پاتی ہیں وہ نبی اور امیر المومنین کی ذوات مقدسہ کے اندر ہے۔ دونوں کی ذوات گرامی پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ کی اوصاف اس نور واحد کے اندر سب سے زیادہ تجلی کر رہی تھیں۔ اچھا، تو 99 صفات تجلی ہو رہی تھیں، بالکل ہو رہی تھیں، لیکن خدا نے اپنے نبی کو جو ٹائٹل دیا وہ کون سا تھا؟ رحمت للعالمین۔ کیا نبی عدل کا ٹائٹل نہیں ہے؟ کیا نبی مثال کے طور پر علم کا عنوان نہیں ہے؟ بالکل ہیں۔ خدا نے کون سا انتخاب کیا؟ رحمت للعالمین کا۔ تو کیا میرے اور آپ کے لیے اشارہ نہیں ہے اس کے اندر؟ بالکل اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر تمہیں خدا کا قرب چاہیے تو رحم دل بنو، رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلو، خود بخود خدا اور نبی اور اس کی اولاد طاہرہ اور اولیاء اوصیاء کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، کس صفت سے شروع کروں؟ صفت رحم دلی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ عنوان کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بچپن سے سن رہے ہیں میں اور آپ واقعات کو۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، کوئی شخص وہاں پر آیا، اور وہ جو شخص آیا تو اس کے سر کے اوپر کوئی پرندہ، شاید چڑیا تھی، وہ پھڑ پھڑا رہی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ یہ پرندہ تمہارے سر پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ کہا میں اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا کر لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں کیا تم نے یہ کام؟ تم دیکھتے نہیں کتنا پریشان ہے یہ؟ اس طرح کی جملے ارشاد فرمائے۔ کیا مطلب؟ اتنے سے پرندے کی تکلیف بھی اللہ کے نبی برداشت نہیں کر رہے، رحمت للعالمین ہے۔ کہا جا کے رکھ کے آؤ، اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ عجیب ہے یہ جو آج کی دنیا میں ہمیں سکھانے نا اینیمل رائٹس وغیرہ کے اوپر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم مسلمان ان کو کیوں نہیں بتا پا رہے کہ بھائی تم جن اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہو، جس وقت تم انسانوں کو رائٹس نہیں دے رہے تھے، ہمارے نبی جانوروں کو رائٹس دے رہے تھے، اس وقت وہ سب چیزیں سکھا چکے تھے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اب پتہ نہیں وہاں پہ ایک جانور تھا جو سامان اٹھانے میں استعمال ہوتے ہیں، نہیں معلوم خچر تھا، نہیں معلوم اونٹ تھا، یا کون سا جانور تھا، یا ممکن ہے کسی روایت میں ہو، میرے ذہن سے نہ رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور وہ بیچارہ بھوکا تھا، بندھا ہوا تھا اور بھوکا تھا۔ تو فرمایا یہ کیا، اس کو کیوں بھوکا رکھا ہے؟ کہا اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا۔ نبی نے فرمایا کیوں ایسے کر رہے ہو؟ جب اس میں طاقت تھی تو تم نے اس سے سارا کام لیا، اور اب اس میں طاقت نہیں رہی تو تم کھانا بھی نہیں دیتے اس سے، اس کو چھوڑ دو، پھر جائے اللہ کی زمین کے اوپر جہاں سے کھانا ہے کھا لے، اس طرح تو اس کو بیچارے کو مت مارو۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ یہ جو رحمت للعالمین ہے، یہ کس کو اپنے سے نزدیک کھڑا کریں گے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، رحم دل شخص کو اپنے نزدیک لے کر آئیں گے۔ ان کی اولاد تشریف لانے والی ہے، وہ امام برحق پردہ غیبت سے آنے والے ہیں، ظہور ہونے والا ہے، کس کو اپنے نزدیک آنے دیں گے؟ رحم دل کو یا سنگ دل کو؟ رحم دل کو، جس کے اندر ان کے جد امجد کی صفتیں نظر آ رہی ہوں، رحم دلی چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، نعوذ باللہ تعالی، اپنے اطراف میں انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، اور میں نماز شب پڑھتا ہوں، قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور دعائیں پڑھتا ہوں، اور العجل العجل کہتا ہوں، تو میرے امام مجھ سے کیا کہیں گے؟ تم میں رحم نہیں ہے، تم سنگ دل انسان ہو، تم کیسے میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو؟ کہتے رہو ان تمام باتوں کو۔ تو اعزان محترم، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں، اور اس وقت جو میرا ایڈریس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ ان دوستوں سے زیادہ ہے براہ راست اس وقت
کہ جو افریقہ کے اندر تشریف فرما ہے. آپ شاید بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہوں. آپ کو اپنی رحمدلی کے بہت سارے مظاہر دکھانے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے میں اور آپ، بلکہ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو علیحدہ کروں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی سنگ دلی میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں لوگوں کی تکلیفیں پریشان نہ کریں. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، ائمہ اطہار ایسے نہیں تھے، وہ لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر پریشان ہوتے تھے. تو عزیزان محترم، کچھ قدم اس میں اٹھانا پڑے گا. اب کیسے یہ قدم اٹھانے ہوں گے، اس کی میں عملی مثالیں ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے قریب ہوں اور وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک آؤں، اور میرے دل میں رحم دلی ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا اظہار کرنا ہوگا، اس کو لے کے تھوڑا سا چلنا ہوگا. وہ کس طریقے سے؟ اگر مجھے کوئی ایسا مقام ملے جہاں پہ میں کسی کو مشکل میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، سختی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ریئیکشن دے دوں پازیٹیو، کچھ نہ کچھ. تو مثال کے طور پر میں کچھ نہیں کر سکتا، تو بھائی میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو دے دو کم از کم. اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور پاکستان میں بھی غریب کم نہیں ہے، بہت ہے. آبادی بھی آپ کو پتہ ہے 210 ملین کے قریب ہے، 200 ملین سے اوپر. اس آبادی کے اندر بہت سارے لوگ غریب ہیں. سب کی مدد نہیں کر سکتے، شاید اکثر کی مدد نہیں کر سکتے. کم از کم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں پریکٹیکلی وہ کر لیں، اور باقیوں کے لیے کم از کم دعا کر لیں. کیوں؟ تاکہ اللہ ہمیں سنگ دل لوگوں میں قرار نہ دے، نرم دل لوگوں کے اندر قرار دے. یہ جو اردو کا لفظ ہے سنگ دل، سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، یعنی دل پتھر ہو جائے. پتھر ہو جائے کیا مطلب؟ ایموشنز نہیں آتے. ایموشنز تو چھوڑ دو، ایک اور مشکل بھی ہے پھر. اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو اس کو خدا متعال اپنی زبان میں فرماتا ہے قساوت قلب. قساوہ یعنی سختی، قساوت قلب یعنی دل کی سختی. دل کی سختی کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں نورانیت نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے علم اس کے اوپر نہیں آتا، اللہ کی خاص ہدایتیں اس دل پہ نہیں برستی، اللہ کی طرف سے خاص توفیقات اب اس کو نصیب نہیں ہوتی. سنگ دلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، نہ علم آتا ہے، نہ نورانیت آتی ہے، نہ ہدایت آتی ہے، نہ توفیق نصیب ہوتی ہے. کیوں؟ دل سخت ہے. اس کے مقابلے میں کیا خدا دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا ہمارے دلوں کو نورانی دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمارے دلوں کو نرم دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کو ایک اور آیہ کریمہ نے فرمایا قلب سلیم. قلب سلیم. آیت اللہ شہید دستغیب نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام یہی تھا قلب سلیم. اور اس میں کیا ڈسکشن تھا؟ اس میں ڈسکشن یہی ہوگا کہ انسان اپنے قلب کو کیسے پاکیزہ کرے کہ وہ قلب سلیم بن جائے. اور قلب سلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ریوارڈ ملے گا، نہیں، اسی دنیا کے اندر ریوارڈ ملیں گے. کیا ریوارڈ ملیں گے؟ وہ علم ملے گا جو شاید کہیں اور نہیں ہوگا، اور وہ توفیقات ملنا شروع ہو جائیں گی، وہ رہنمائی، ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی. میں ایک ٹاپک اس ہدایت کے سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، بہت خوف آتا ہے مجھے اپنے بارے میں، ایک بہت زیادہ خوف آتا ہے. وہ خوف اس بات کا آتا ہے، بالکل سچائی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، خوف مجھے اس بات کا آتا ہے کہ بھائی میرے اندر بعض اوقات کچھ ایسے ریئیکشن ظاہر ہوتے ہیں، آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا، ایسے ریئیکشن ظاہر ہوتے ہیں جو اسپونٹینیس ہوتے ہیں، میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے، کھٹ سے یوں ہو جاتا ہے. اور سمجھ لو جیسے میرے اندر کا انسان نکل کے باہر آتا ہے اور وہ اپنا کام کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ میں سوچ پاؤں. اسپونٹینیس. یہ کبھی اچھا بھی ہوگا، کبھی برا بھی ہوگا. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ میرے اندر جو کچھ ہے وہ ختم تو نہیں ہوا ہے نا، وہ تو باقی ہے، تو وہ تو اپنا کام کرے گا. اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اگر خدا نہ کرے میرا قلب سخت ہوا
اور اس نے امام کی نصرت کے موقع پر کوئی اسپونٹینیس ڈیسیشن لے لیا تو وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ امکان زیادہ یہ ہے کہ غلط فیصلے کر دے گا، تو پھر میرا تو بہت برا حشر ہو جائے گا، میرا کام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر یہ امکان ہے کہ ایسے ڈیسیشنز ہو جاتے ہیں اسپونٹینیس، خود سے ہو جاتے ہیں اندر سے، اور انسان اوپر سے کچھ نہیں کر پاتا۔ ہوئے، یقیناً ہوئے، کربلا کے اندر ہوئے۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی، دنیا کی چاہت تھی، امام کے لیے وہ عشق نہیں تھا، وہ امام سے کہتا رہا پیسہ لے لو، دولت لے لو، تلوار لے لو، گھوڑا لے لو، اور میں تو جان نہیں دوں گا۔ بعد میں ساری زندگی روتا رہا کہ کیوں نہیں جان دی میں نے۔ اس موقع پہ تو ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر وہ پیوریفیکیشن شاید نہیں کی تھی، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ اسی بات کا ڈر ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر میں نے نصرت امام کے لیے وہ جد و جہد نہیں کی، اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، قلب سلیم، مہربان دل، پاکیزگی کے ساتھ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کل امام کی نصرت کے موقع کے اوپر میرا دل کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ غلط فیصلہ، اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ یہ ہوا کیا۔ اور ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں تو کچھ ہو یا نہ ہو، اور لیکن قبر میں تو یہی ہے۔ کئی دفعہ شاید آپ سن چکے ہوں گے، شاید اگر آپ نے ہمارے لیکچرز پہلے بھی سنے ہوں تو آپ نے اس بات کو سنا ہوگا، ہم نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو قبر کے اندر سوال جواب ہوں گے، یہ اس زبان سے جواب نہیں آئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ جو ہماری پوری زندگی کے اعمال ہوں گے وہ جواب دے دیں گے۔ تو اگر میں واقعاً خدا کو رب سمجھتا ہوا تو جواب میں کہوں گا کہ رب اللہ ہے۔ تو اگر میرے دل کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ اور گزرا تو فرشتوں کے جواب میں پھر وہی نکلنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت محنت کرنی پڑے گی واقعاً ہم لوگوں کو، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی مجھ جیسے انسان کو، کہ ہم اپنے آپ کو اپنی سنگ دلی سے دور رکھیں، اپنے آپ کو دل کو اتنی نرمی کی طرف لے کر جائیں، انسانوں کی ہمدردی کی طرف لے کر آئیں، حتیٰ جانوروں کے ساتھ سنگ دلی نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رحمت للعالمین سے دور ہو جائیں، ان کی اولاد طاہرہ سے دور ہو جائیں۔ پروردگار انشاءاللہ یہ قلب رعوف مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، اسٹارٹنگ پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس ماہ مبارک رمضان، اس ماہ محرم سے اپنی نفس کی بہتری کے لیے، سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے، اور ان کی اولاد طاہرہ کی نصرت کے لیے اس موقع سے کچھ سیکھیں، تو قلب رعوف امام سے کچھ سیکھنا ہے، امام کے مہربان دل سے کچھ سیکھنا ہے۔ اس امام کی مہربانیاں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ امام کی مہربانیوں کو کربلا کے واقعات میں دیکھیے گا۔ ایسا بھی ہوا ہے، اتنی مہربانی دکھائی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی سے کہا میری مدد کرو، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ قبیلے سے کہا ہماری مدد کرو، کہا ہم نہیں کریں گے۔ کہا نہیں کرو گے نا تو پھر ایک کام کرو، اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں اکیلے کھڑے ہو کر کہوں حل من ناصر ینصرنا، تو یہ ندا تمہارے کان میں نہ آئے۔ اتنی دور چلے جاؤ۔ کیوں؟ اگر یہ ندا تمہارے کانوں میں آئی اور تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو تم پہ عذاب بہت شدید ہوگا۔ یہ کس درجے کی مہربانی ہے امام کی، جو ان کا ساتھ نہیں دے رہا اسے بھی بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ عاشور کے دن کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمائے، کس کو سمجھانے کے لیے؟ کسی نے آنا ہے کیا؟ اس لشکر یزید میں ہزاروں لوگوں کے لشکر میں شاید ایک آدمی آیا، دو آدمی آئے، تو خطبہ امام کس کے لیے دے رہے تھے؟ عز و امام کا قلب رعوف انسانوں کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس مہربان دل کے اندر اتنی طاقت خدا متعال نے ڈالی کہ ندا تو انہوں نے کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کر دی تھی، اور الحمدللہ اس کی بازگشت، اس کی ایکو صدیوں کے لیے جاری ہے،
بہت خوبصورت ایک بینر میں نے دیکھا، کہیں پہ لگا ہوا تھا، شاید کسی سوشل میڈیا کے اوپر آیا تھا، کربلا کو دکھایا کہ بھرا ہوا ہے زائرین سے، الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کے عزاداروں سے کربلا شہر بھرا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کروڑوں میں لوگ آتے تھے 40 کے اندر، اور انشاءاللہ اس سال نہ بھی ہو سکے تو خدا متعال موقع نصیب فرمائے گا اگلے سال، تو کروڑوں میں جو لوگ ہیں وہ کربلا میں بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے اس کے ساتھ ہی ایک لائن میں لکھا ہوا تھا، بہت عجیب جملہ تھا، کل حسین یہاں اکیلا کھڑا تھا، کل امام یہاں اکیلے کھڑے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آج دیکھو کروڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ خدا نے کیا کیا؟ حل من ناصر ینصرنا کی ندا کو خدا نے زمین و آسمان میں پہنچا دیا، اور پاکیزہ دلوں نے لبیک کہنا ہے۔ آپ اور میں کیا کوشش کریں؟ اتنا پاکیزہ دل ہو کہ لبیک کہتے رہیں۔ الحمدللہ یہ جو آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ خود لبیک کی ایک نشانی ہے کہ آپ کے دل نے کہا ہے کہ لبیک یا حسین، ہم آئے ہیں اس عزا میں شرکت کرنے کے لیے۔ اس کو اتنا پاکیزہ کر دیں، اتنا پاکیزہ کر دیں کہ انشاءاللہ جب امام کے فرزند تشریف لائیں تو ہمارا وجود خود بخود اس طرف بڑھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کمال کے اس درجے پہ فائز ہوں گے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ رات کو اپنے بستروں پہ سوئیں گے اور اگلے دن امام کی خدمت میں ہوئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم کہاں آئے اور کیسے آ گئے۔ اتنا ان کے دلوں کے اندر امام کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوگا کہ خداوند متعال خود بخود انہیں وہاں پہنچا دے گا۔ یہ تعلق اور رابطہ کیسے بنتا ہے؟ جب یہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں امام کی نصرت میں تیاری کے لیے۔ اس عشرے کا ہدف بھی یہی ہے، ہمارے ان عرائض کا ہدف بھی یہی ہے، اور آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم خود بھی سیکھیں، اور اتنا سیکھیں، اتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کریں کہ خدا ہمیں کنیکٹ کر دے وقت کے امام سے انشاءاللہ۔ تو صفت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پریکٹیکل اسٹیپ کیا ہے؟ کسی کو بھی مشکل میں دیکھو، کچھ عملی اقدام کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا دو۔ اور ایک اور بات کیا تھی؟ اپنے اطراف میں انسانوں کو سختیوں کا نشانہ مت بناؤ، مت کرو یہ کام۔ میں ایک پوائنٹ فیملی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں خاص کر عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب کوئی انسان طاقت میں ہوتا ہے نا، تو طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز دیکھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خود بخود وائیولیشن کرتا ہے، اپنی راستے سے نکل جاتا ہے اور اپنی لیمٹس کو کراس کر دیتا ہے، طغیان کرتا ہے۔ طغیان اسی کو کہتے ہیں۔ پانی اگر اپنی لائن سے جو مثلا دریا کے کنارے بنے ہوتے ہیں ان سے نکل جائے تو اس کو طغیان کہتے ہیں۔ انسان بھی طغیان کرتا ہے، خدا نے ایک راستہ بتایا تھا اس راستے پہ چلو، طغیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو کچھ اور کروں گا۔ تو خدا متعال نے فرعون کے لیے کہا کہ یہ طغا، انہو طغا، اس نے طغیان کیا ہوا ہے، اس نے اپنی لمٹ کو کراس کر دیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں فیملی کے اندر ہوتا ہوں، 4 پیسے بھی میرے ہاتھ میں ہیں، طاقت بھی ہے میرے پاس، اور فیملی میں کوئی میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، تو خود بخود میرے دماغ کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے، میرے ذہن میں ایک طاقت آنے لگتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اب میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اگر خدا نہ کرے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آنے لگتا ہے، نہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں اپنے اہل خانہ کے اوپر رحم کرتا ہوں، میں سخت دل انسان بن جاتا ہوں۔ اگر خدا نہ کرے ایسا ہے تو پھر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ نشانی اچھی نشانی نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر میں فیملی کے اندر ہوں اور میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ بھائی بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں اپنے راستے سے باہر نہ نکل جاؤں، میرا دل سنگ دل نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آہستہ آہستہ توفیقات سلب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ توفیقات سلب ہونا شروع ہو جائیں گی کیا مطلب؟ اگر پہلے کبھی قرآن پڑھتا بھی تھا، آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا، نعوذ باللہ تعالی۔
دعائیں میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی، نمازیں میرے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ میرا راستہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنگ دلی مت دکھاؤ، رحم دلی دکھاؤ، رحیم خدا کے رحیم نمائندے بنو، اور اللہ اس کو بہت پسند کرے گا۔ تو جانوروں پہ بھی رحم کرو، انسانوں پہ بھی رحم کرو، اور یہ مت سوچو یہ اجنبی ہے اور قابل رحم نہیں ہے، نہیں، سب قابل رحم ہے۔ کیا مجرم بھی قابل رحم ہوتے ہیں؟ ہاں، مجرم بھی قابل رحم ہوتے ہیں۔ کیا گناہگار بھی قابل رحم ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سب پہ رحم کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنے دل کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے کچھ راستے کو اپنے لیے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی خدمت میں بھی بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ دیں، اللہ سے دعاؤں کو جو مانگ رہے ہوں۔ آپ دیکھیے دعاؤں کے اندر قلب کی بہت ساری دعائیں مانگی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی قرار دے، اور اس نرمی کے ذریعے سے ہم اللہ کے راستے کے اوپر آسانی سے بڑھ سکیں۔ یہ جو پورے سید الشہداء کی مجالس ہیں، یہ دلوں کو نرم کرنے کا بہت زبردست راستہ ہے، بہت اچھا راستہ ہے۔ اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں جن میں آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، بھئی سینٹرز بند ہوئے ہوئے ہیں پابندیوں کی وجہ سے، اور پابندیاں صحیح بھی ہیں، ظاہر بیماری کو روکنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور مختلف قسم کی پابندیاں، اس کا خیال کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، کیا کریں، دل تو نہیں چاہتا ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ بھئی ویسی جیسے مجالس ہوتی تھی، فرش عزا بچھی ہوئی ہو، اور مثلاً عزاداری کے اندر آپ آ رہے ہوں، امام بارگاہ کے اندر، عزا خانوں کے اندر، لیکن فی الحال یہ مشکل ہے ابھی تو۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے، مثلا فرض کر لیجئے میں ابھی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں تو اپنے گھر میں مثلاً بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور آپ بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ شاید اکیلے بھی ہوں یا شاید فیملی ممبر ساتھ ہوں، تو کیا ہم زیادہ کھل کر امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر میں چند لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، بعض اوقات میں دل کھول کے رونا چاہتا ہوں، نہیں روتا کیونکہ کسی کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ ابھی اس وقت کیسا ہے؟ آپ میں سے شاید کچھ لوگ بالکل تنہا بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں، آپ کا دل رونے کا چاہتا ہوں نا امام کے غم میں، دل کھول کے روئیں۔ باہر کبھی ہوتے ہیں تو یہ گمان ہوتا ہے پتہ نہیں ریاکاری نہ ہو جائے، سننے والا ہماری آواز سنے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا اور کیا کہے گا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کھول کے روئیں، اپنے امام کے غم کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر منائیں، اتنا منائیں کہ انشاءاللہ یہ دلوں کی پاکیزگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، جس امام کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ امام رؤوف ہے، یہ امام کریم ہے، یہ امام بہت نرم دل ہے۔ کتنے ہی واقعات کربلا کے واقعات کے اندر موجود ہیں اس میں امام کی قلب کی عجیب لطافت نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سید الشہداء لشکر ہر کے سامنے آئے۔ ہر کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے امام حسین کا راستہ روکنا تھا، سید الشہداء کا راستہ روکنا تھا۔ ہر ایک موقع کے اوپر سامنے آئے، جب امام کے سامنے آئے تو مخالف بن کر آئے، دشمن بن کر آئے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر آیا ہے، پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ہم آپ کا راستہ روکنے آئے۔ دشمنی کا اظہار بھی کر دیا نا، مخالفت بھی دکھا دی نا، لیکن امام نے موضوع تبدیل کر دیا۔ امام نے ہر کی طرف دیکھا، ان کے لشکر کی طرف دیکھا، کہا ہر کیا پیاسے ہو؟ تم لوگ پیاسے ہو کیا؟ ہر نے کہا ہاں مولا، ہم پیاسے، ہم آپ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا اور ہم پانی نہیں دے سکے، اور ہم اس وقت پانی کے بغیر ہم لوگ پیاسے ہیں۔ دشمن ہے لیکن پیاسا ہے۔ سید الشہداء نے گویا بات کو ختم کر دیا، کہا اب بات بعد میں ہوگی، پہلے ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ یہ ہے سیرت اہل بیت اطہار، یہ ہے قلب رؤوف، یہ رحیم قلب ہے۔ کہا ہم تم دشمن ہو نا، ہمارا راستہ روکنے آئے ہو، یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے پانی پلائیں گے۔ امام کے لشکر میں جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی،
بھئی یہ جو حر کا لشکر تھا یہ تقریباً 1000 لوگ تھے، امام کے لشکر میں تو شاید 200 بھی نہیں تھے۔ امام کے پاس کتنا پانی تھا؟ بہت کم پانی تھا اس 1000 لشکر کی ضرورت کو پورا کرنے کے مقابلے میں۔ تو امام نے کہا ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ تو امام کے لشکر میں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مولا اگر اس 1000 کے لشکر کو پانی پلانا ہے ہم نے تو پھر تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، پانی پھر بھی پلائیں گے۔ یہ علی کے بیٹے ہیں نا۔ مولا امیر المومنین کی سنت کیا تھی؟ کیا دشمن سے پانی روکا تھا؟ نہیں، دشمن نے پانی روکا تھا، علی نے پانی نہیں روکا تھا۔ امام حسین نے بھی وہی کیا، کہا ہم اپنا پانی دیں گے ان کو، شاید میرے بچے پیاسے رہیں گے، ان کو پانی ضرور دوں گا۔ سید الشہداء نے سب کو پانی پلایا۔ یہ تو خود ایک اچھا پوائنٹ تھا، لیکن اس کے بھی آگے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے۔ سید الشہداء اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ سب کو پانی پلائیں، سب لوگ پانی پلا رہے تھے۔ سید الشہداء خود ایک جگہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی حر کے لشکر میں تھا جو اسی پیاسے لشکر میں ساتھ تھا، لیکن اس کے اوپر پیاس اتنی غالب آئی، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ وہ چل نہیں پایا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ زمین پہ گر گیا اور وہ، اب آپ ذرا تصور کیجئے، اتنی سخت گرمی کے عالم میں ریت کے اوپر وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تاکہ میں کسی طرح لشکر کے پیچھے چلتا رہوں اور میں کہیں ایسا ہی یہاں پہ مر نہ جاؤں۔ تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا جیسے میرے لشکر کو پانی مل گیا ہے، پانی پی رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے اور تیز بڑھنا شروع کیا، لیکن میں کچھ دیر اور تھوڑا فاصلے پہ رہ گیا تھا تو میری ہمت ختم ہو گئی، میرے جسم میں سے جان گویا نکل گئی۔ اب کہنے لگا میں نے چلانے کی کوشش کی لیکن میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکلی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ زندگی میں کبھی بھی پیاس کے اس درجے پہ نہیں آئے ہوں گے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا حالت ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو کہنے لگا مجھے لگا کہ میری جان نکل گئی، اب میں مر جاؤں گا اور میں تو آواز بھی نہیں دے پاؤں گا، کوئی مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور میں یہیں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا میں نے اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں نے احساس کیا جیسے انہوں نے بھی میری طرف دیکھا، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر ہے اور وہ پیاسا ہے اور وہ زمین کے اوپر ہے، تو اب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے خود پانی کا ظرف اٹھایا، شاید کوئی مشق تھی، خود اٹھائی اور اس کے بعد چلے اس پیاسے کو پانی پلانے کے لیے۔ خود امام تشریف لائے اس پیاسے کے پاس اور اس کو پانی پلانے کے لیے کہا کہ تم یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا پانی پلانے کے لیے، تو اس نے ہاتھ پھیلائے، امام نے پانی ڈالنا چاہا، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، اتنا یہ بیچارہ ضعیف اور کمزور ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، ہاتھوں کو جوڑ نہیں پایا اور پانی گر گیا۔ جب پانی گر گیا تو یہ ڈرا کہ امام کہیں چلے نہ جائیں۔ امام نے کہا تسلی رکھو، میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا، اور تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، منہ کھول لو، ذرا سا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے منہ میں پانی ڈال دوں۔ امام نے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ جب یہ پانی پی رہا تھا تو امام اس کو تسلی دیتے رہے، کہا آہستہ آہستہ پیو، آہستہ آہستہ پیو، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بس عزیزو، یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ امام حسین نے اپنے دشمن کو پانی پلایا۔ اب اگلا جملہ میں آپ کو کیا سناؤں؟ جس نے اپنے دشمن کو پانی پلایا، چند دنوں کے بعد وہ علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ امام حسین قلب رؤوف، اور امام نے جن کو پانی پلایا تھا وہی آج شمشیریں لیے کھڑے ہیں کہ ہم لشکر پہ کسی کو پانی نہیں لینے دیں گے، اور امام حسین کے بچے العطش العطش کر رہے ہیں۔ اور یہ لشکر جس نے روکا تھا اس کا سردار کون تھا؟ اس کے سردار حر تھے۔ شب عاشور آئی، جب بچوں کے العطش العطش کی آوازیں آئیں تو حر کی وجود کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہوا۔ اور وہ لرزہ کیوں طاری ہوا؟ وہ یہ کہ حر بار بار اپنے آپ سے کہہ رہے تھے میں ہوں جس کی وجہ سے اولاد فاطمہ پیاسی ہے،
اپنے آپ سے ڈر رہے تھے کہ کل مجھے بی بی کے سامنے کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا۔ اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہرگز اس لشکر کفر کا ساتھ نہیں دوں گا، میں امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ حر چلے سید الشہداء کی سمت، اور جب چلے تو بڑے عجیب انداز میں چلے۔ کوئی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حور نے اپنے لڑکے سے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے اندر طاقت نہیں ہے اپنے امام کا چہرہ دیکھنے کی، کیونکہ میں ان کا مجرم ہوں، میں ان کی آنکھوں کے سامنے کیسے جاؤں، اور میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دو اور ایک مجرم کی طرح امام کی خدمت میں لے چلو، شاید وہ مجھے قبول کریں۔ اور امام کی خدمت میں پہنچے، اور امام تو کریم ہیں، امام کریم ہیں۔ جب تشریف لائے امام نے بلند کیا اور حر کو قبول کیا اور فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ اب حر نے اپنی جان نثار کرنی ہے، حر نے اپنی قربانی دینی ہے۔ ایک موقع آیا کہ جب حر نے سید الشہداء سے کہا کہ اے مولا میں قربانی دینا چاہتا ہوں، میں اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں، تو حر کو اجازت ملی۔ حر نے پہلے اپنے لڑکے کو بھیجا، حر کے گویا صاحبزادے گئے، انہوں نے معرکہ کیا، وہ زمین کے اوپر گرے، اور حر گئے گویا اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ سید الشہداء نے فرمایا اے حر، تم لشکر یزید کو چھوڑ کر آئے ہو، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، تم نے اپنے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، تم نے توبہ کی اور تم نے معافی مانگی، ہم نے سب کچھ قبول کیا۔ یہ سب جو تم نے کیا بہت بڑا کام تھا، لیکن حر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا یہ بہت سخت کام ہے۔ حر تمہارے جوان کا لاشا میں اٹھا کر لاؤں گا۔ عزیزو، سلام ہو اس امام کے اوپر جو حر کے جوان کا لاشا اٹھا کر لایا، اور جب اس کا جوان زمین پر تھا تم گویا اپنے بچے کے لاشے کو کیسے اٹھائے۔ امام پر ہمارا سلام ہو، ان کی مظلومیت کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ بس ایک موقع تھا جب حر زمین کے اوپر گرے، اپنے امام کو ندا دی، امام تشریف لائے، اور حر کو دیکھا کہ زخم کی حالت میں ہے، تو حر کے پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھ دیا، ایک رومال باندھ دیا۔ حر اپنے فخر مستقبل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ بس آخری جملے اگر عرض کروں، کوئی ایرانی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اگر حر کے سر پر وہ پیشانی کے اوپر رومال ہے تو وہ رومال مجھے چاہیے ہے۔ گویا قبر کو نبش کیا گیا اور وہ رومال نظر آیا، اور اس رومال کو اس نے لینے کی کوشش کی تو اس میں سے خون کا دھارا ایک بار پھر بہنے لگا، اور لوگوں نے بتایا کہ دیکھو امام حسین نے اس کو یہ رومال تحفے میں دیا ہے، تم اس سے واپس نہیں لے پاؤ گے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ رومال کس کا رومال تھا، آیا بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کوئی دیا ہوا تحفہ تھا، لیکن بس مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر حسین کسی کو نواز دیں تو کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، ہم امام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں اے مولا، آپ کے فقیر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان فقیروں کو اپنی دست شفقت سے نواز دیں، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ایک اپنی جوار رحمت نصیب فرمائیں، اور اپنے مولا سے درخواست کرتے ہیں مولا سید الشہداء ہمیں وہ توفیق دیں کہ انشاءاللہ آپ کے فرزند کی نصرت کریں، انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت ہمیں نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔